زمانے میں دیکھیں کافی سارے ہیں، ہر ایک انسان یہ دعویٰ ضرور کرتا ہے کہ میں عاشق محمد مصطفیٰ ہوں، میں عاشق محمد مصطفیٰ ہوں، میں حضور سے محبت کرنے والا ہوں، مجھے حضور سے بڑی عقیدت ہے۔ فرمایا صرف کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ یہ عقیدت کا اظہار آپ کے ظاہر سے بھی نظر آنا چاہیے، یہ عقیدت، یہ قول، یہ اقرار آپ کے کردار سے بھی نظر آنا چاہیے کہ آپ واقعی سچے عاشق رسول ہیں، آپ واقعی سچے عاشق رسول ہیں۔ اگر یہ دیکھنا ہے کہ واقعی سچے عاشق رسول کون تھے تو صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو سچے عاشقان نے بتا دیا کہ کس طرح سے اپنے نبی سے عشق کرنا، کس طرح سے اپنے نبی سے عشق کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو قریش والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ ایلچی ایلچی بنا کر بھیجا وہاں پہ کہ آپ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کریں، کیونکہ حضرت عروہ بن مسعود زمانہ جاہلیت میں بھی مختلف جو ہے سلطنتوں میں آپ جو ہے ایلچی کے طور پہ جاتے تھے، مختلف درباروں میں بادشاہوں کے سامنے حاضر ہوتے تھے۔ تو قریش والوں نے یہاں پہ کیا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی صحابی نہیں بنے، ابھی ایمان نہیں لائے، تو جب ان کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے بات چیت کر کے آؤ، تو جب حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں، کیا عجیب منظر دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حضور کے ساتھ محبت کیا دیکھی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پانی سے وضو فرما رہے ہیں، جیسے ہی نماز کی تیاری کر رہے ہیں، تو وہ وضو والا پانی جو زمین پہ گر رہا ہے، صحابہ کرام بڑھ بڑھ کے جو ہے اس وضو والے پانی کو جو ہے اپنے ہاتھوں پہ تھام رہے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ تھام رہے ہیں۔ اتنی محبت عقیدت کہ وہ وضو کا پانی بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنا لعاب دہن زمین پہ تھوکتے ہیں، آپ جو ہے گراتے ہیں، تو فرمایا صحابہ کرام کی محبت اور عقیدت کا یہ عالم ہے حضور کے ساتھ کہ آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں کے اوپر جو ہے لے کر جو اپنے چہرے انور کے اوپر صحابہ کرام مار لیتے۔ حضور اگر ناک بھی صاف کر رہے ہیں تو زمین پہ نہیں گرنے دے، اتنی محبت، اتنی عقیدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی۔ جب عروہ بن مسعود نے دیکھا، پھر آگے کیا دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کوئی کام کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے تو سارے صحابہ دوڑ پڑتے ہیں کہ میں نے کرنا ہے، کیونکہ کملی والے محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا، میرے نبی نے فرما دیا، تو سارے کے سارے صحابہ بڑھ کے جو ہے آگے بڑھ کے جو ہے وہ کام کی تکمیل کر رہے ہیں۔ فرمایا کسی کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کہا تو وہ کام میں مگن۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واعظ فرما رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہیں، فرمایا کہ کیا ہے کہ ادب کا یہ عالم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نگاہیں حضور کے سامنے نہیں اٹھتی، ادھر ادھر کوئی نہیں دیکھ، توجہ کے ساتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سن رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کی یہ حالت ہوتی تھی حضور کے سامنے کہ جب آپ کے تعلیمات کو وہ سن رہے ہوتے تھے کہ بالکل ان کے جسم میں کوئی حرکت تک نہیں ہوتی تھی، یہ ایسے کہ جیسے ان کے سروں کے اوپر جو ہے وہ پرندے بیٹھے ہوئے، حرکت بھی نہیں کر کے پرندہ بھی اڑنا چاہیے، یہ حالت ہوتی تھی۔ تو جب عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کی یہ محبت، یہ عقیدت حضور کے ساتھ دیکھی، تو جب وہ واپس قریش کی طرف پلٹے تو آ کے کہنے لگے، اے قریش والو، تم نے غلط بندے سے پنگا لے لیا، تم جانتے ہی نہیں ہو کہ وہ کون ہے، کہ میں کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے پاس حاضر ہوا، میں نجاشی کے دربار کے اندر حاضر ہوا، میں نے آج سے بڑھ کر پہلے کبھی کسی مقام پر کسی بادشاہ کی کسی قوم کو اتنی عزت اور احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جتنا آج میں نے کملی والے محمد مصطفیٰ کی تعظیم و توقیر صحابہ کرام کو کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل بجا لانے کے لیے تیار ہے، حضور کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، حضور کا ساتھ دینے والے۔ تم ان کا ساتھ جو ہے کیا ہے، تم ان کے ساتھ لڑنے جا رہے ہو، تم ان کا مقابلہ کرنے جا رہے ہو۔ تو یہاں پہ دیکھیں صحابہ کرام نے ہمیں بتا دیا
کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کس طرح سے کرنی ہے، محبت کس طرح سے کرنی ہے، حکم کس طرح سے بجا لانا ہے، حضور کے ساتھ جو ہے عشق کس طرح سے کرنا